میری بات سن لو، کسی نے ہمیں گولی مارنی ہے گولی مار دے، کسی نے ہتھکڑی پہننی ہے ہتھکڑی پہنا دے، کسی نے بیڑی پہننی ہے بیڑی پہنا دے، جو ہم سے کچھ کر سکتا ہے کر لے، اس پر صبر نہیں ہو سکتا، اس پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی بات نہیں سنی جا سکتی۔ صحابہ کی توہین کو بند ہونا ہوگا۔ وہ قانون کہاں ہیں، وہ ضابطے کہاں ہیں؟ اگر کورونا سے بچاؤ کے لیے تدابیر کی جا سکتی ہے تو یہ کورونا سے زیادہ خطرناک مرض ہے، اس میں جان جا رہی ہے اور اس میں لوگ کے ایمان جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت دنوں کے بعد کسی ویڈیو کلپ کے ذریعے آپ حضرات سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کافی دنوں سے میری طبیعت خراب ہے اور میں سوشل میڈیا سے بھی بہت عرصے سے رمضان المبارک میں بالخصوص دور ہوں، لیکن کل رات میں نے کچھ کلپ دیکھے جن میں ایک طبقے کے مخصوص لوگوں نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بالخصوص خلفائے ثلاثہ اور بالخصوص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید ترین اور بدترین گستاخی کی ہے۔ میں حیران ہوں اور مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا یہ گستاخیاں لوگ دیکھ نہیں رہے، کیا ان گستاخیوں کو لوگ سن نہیں رہے، کیا لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے وجود میں دل نہیں ہے، کیا اس دل میں صحابہ کرام کی محبت نہیں ہے؟ کیا میں سوال کر سکتا ہوں ارباب اقتدار سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں ریاست کے لوگوں سے کہ کورونا کے لیے آپ تمام تر کوششیں کر رہے ہیں کہ یہ وبا آگے نہ پھیلے اور اس کے لیے آپ کو زبردستی لوگوں کو ماسک پہنوانے پڑے، آپ پہنوا رہے ہیں، تو یہ جو گستاخی ہیں یہ کورونا سے زیادہ خطرناک ہیں۔ کیا اس ملک میں صحابہ کرام اتنے لاوارث ہو گئے ہیں کہ جو آدمی چاہے وہ شرابی ہے، وہ زانی ہے، وہ بدکردار ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اسے جو ہے آپ اسے ایک ممبر دیا جاتا ہے اور وہ اس ممبر پر بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور وہ گفتگو اس کی شدید ترین اشتعال والی ہوتی ہے اور اس میں توہین اور گستاخی ہوتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ صحابہ کرام کی تکفیر ہو رہی ہے، اور انہی میں سے کچھ لوگ مختلف چینلوں پر آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں کو مانتے ہیں، فلاں کو مانتے ہیں اور نہ ماننے والے وہ ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ بازیاں ہو رہی ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر ایک مرتبہ پھر اس ملک میں جو ہے وہ خون خرابہ چاہنے کے کچھ لوگ خوائیں؟ کیا اس ملک میں گلیوں میں خون بہانا چاہتے ہیں؟ کیا اس ملک میں بدامنی لانا چاہتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو توہین ہو رہی ہے، آپ ایک وبا سے مقابلہ ہم نہیں کر پا رہے اور ہم اس کے لیے پریشان ہیں، تو کیا اس سے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں ہے؟ کیا یہ ملعون شخص اور یہ بے ایمان شخص اور یہ مرتد شخص اور یہ مرتد طبقے کے لوگ جو صحابہ کرام کی توہین کر رہے ہیں، کبھی انہیں بتوں سے تشبیہ دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں انہیں حجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے گا، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور جب ان کے جواب میں کوئی بات آتی ہے اور جب نعرہ لگتا ہے تو پھر آپ کو ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ ہم جب ان گستاخیوں کے خلاف ایف آئی آر کے لیے تھانے جاتے ہیں تو آپ ایف آئی آر کاٹنے کو تیار نہیں ہیں، آپ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے، آپ کہتے ہیں ہمیں اس کے لیے دھرنے دینے پڑتے ہیں، احتجاج کرنا پڑتا ہے، اور اس طرف سے اگر کسی اس زمانے کے فرد کے خلاف کوئی نعرہ لگ جاتا ہے تو آپ تو اس کو بغیر پوچھے ایف آئی آر درج کر دیتے ہیں، راتوں رات چھاپے پڑتے ہیں، لوگوں کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، لوگوں کے خواتین کو اٹھا کر لی جایا جاتا ہے۔ کیا گستاخی کرنے والے کتنی ایف آئی آر کٹ گئی ہیں، کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ کیوں گرفتار نہیں ہو رہے؟ ان کی پشت پر کون ہیں اور کون لوگ ہیں جو ان کو چڑھا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جس ملک میں بدامنی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور کون لوگ ہیں جو ان کے سرپرست ہیں؟ کن کی شے پر یہ کر رہے ہیں؟ اور یہ کس کے ممبر سے ہو رہا ہے؟ یہ کس کی عبادت خانے سے ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں کہ یہ نہ معلوم ہے؟ کہ یہ تمہیں معلوم نہیں ہے کرنے والے کون ہیں؟ اس شدید ترین بکواسات کے بعد اور اس شدید ترین مغلظات کے بعد بھی آپ یہ سمجھیں کہ کوئی جواب نہ آئے اور لوگ چپ رہیں، میری بات یاد رکھنا، اگر لوگ زبان سے نہیں بولیں گے تو یہ دل پھٹیں گے اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ آپ سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ اس ملک پر رحم کریں، اس عوام پر رحم کریں۔ میں ارباب اقتدار سے، میں ریاست کے لوگوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں، درد دل رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے درد کو سمجھیں، ہم تکلیف میں، ہم اذیت میں، اتنی زیادہ تکلیف ہے جس کا اظہار ہم نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں علماء کرام سے پوچھنا چاہوں گا، اگر آپ کے کسی شیخ الحدیث کو برا کہہ دیا جائے، کیا اس طرح کہے تو اسی طرح چپ رہیں گے؟ کیا کسی پارٹی کے لیڈر کو برا کہا جائے تو کیا اس کے ورکر اسی طرح چپ رہیں گے؟ کیا اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا؟ کیا ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے لاوارث ہیں؟ کیا ان کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ کیا ان کی محبت نہیں ہے؟ کیا دین ان کی وجہ سے نہیں ملا ہے؟ کتنی بڑی توہین ہو گئی، کتنا بڑا ظلم ہو گیا، اور کتنی بڑی جو ہے وہ تکفیر ہوئی ہے۔ اگر کسی آج کے فرد کو کوئی کافر کہہ دے، آپ کہتے ہو کافر ہو گیا، جو ابوبکر صدیق کو کافر کہے یا برا کہے، کیا مسلمان رہ گیا؟
क्या वो इस्लाम में इससे बड़ा काफिर, इससे बड़ा लानती, इससे बड़ा मरदूद, इससे बड़ा बेईमान, इससे बड़ा जिंदीक और इससे बड़ा बुरा शख्स कोई नहीं है। कुरान ने कहा उलाइका कल नाम बलुम असल, यह नाम चौपायों से भी बदतर हैं, बुरे हैं, खंजीरों से, कुत्तों से, हर चीज से ये बुरे हैं। और इतने बुरे लोग इस मुल्क में रह रहे हैं और रहकर वो सब कुछ कर रहे हैं और वो गिरफ्त में नहीं आ रहे। उनके एफआईआर के लिए दरखास्त दी जा रही है, उनके एफआईआर के लिए जो है वो मुजाहिरे किए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन उसके उलमाए किराम को मैदान में आना होगा। ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, मकतब फिक्र का मसला नहीं है, ये मुसलमानों का मसला है, साहबा किराम सबके हैं, लिहाजा इसके खिलाफ उलमाए किराम को मैदान में आना चाहिए। मैं आज ये बात इस क्लिप के जरिए बावर कराना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज बहुत जल्द उलमाए किराम से इस हवाले से राब्ते कर भी चुके हैं, बहुत सारों से राब्ते हो रहे हैं, और लेकिन सबकी खामोशी और न बोलना बहुत अफसोस की बात है। और जिन लोगों ने इस उन्वान पर गुफ्तगू की है मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम भरपूर एहतजाज हमें करना पड़ा, हम करने को तैयार हैं। मेरी बात सुन लो, किसी ने हमें गोली मारनी है गोली मार दे, किसी ने हथकड़ी पहननी है हथकड़ी पहना दे, किसी ने बेड़ी पहनानी है बेड़ी पहना दे, जो जो हमसे कुछ कर सकता है कर ले। इस पर सब्र नहीं हो सकता, इस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इस पर कोई बात नहीं सुनी जा सकती। सहाबा की तौहीन को बंद होना होगा। वो कानून कहाँ है, वो ज़ाब्ते कहाँ हैं? अगर कोरोना से बचाव के लिए तदाबीर की जा सकती है तो ये कोरोना से ज्यादा खतरनाक मर्ज है, उसमें जान जा रही है और इसमें लोग के ईमान जा रहे हैं। और इस ईमान के डाकुओं को और ईमान के लुटेरों को और ईमान पर हमला करने वालों को रियासत का रोकना जिम्मेदारी है, उन्हें रोकना चाहिए। और अगर वो नहीं रोक रहे तो इस तमाम तरह की जिम्मेदारी रियासत पर, रियासती इदारों पर होगी और उस तबके पर होगी जो तबका सब कुछ करवा रहा है और कर रहा है। खुदारा इसको देखा जाए, हम इसकी भरपूर मुसम्मत करते हैं और बात मुजम्मत से बहुत आगे बढ़ गई है। ये बात समझनी चाहिए, लोगों के जज्बात को समझना चाहिए। ये तौहीन मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकती। जहां तौहीन होगी, जिस जगह होगी, उसी जगह एहतजाज शुरू हो जाएगा। फिर आप कहेंगे ये बात दुरुस्त नहीं है, मुल्क इसका मुतामिल नहीं है। और बहुत सारी परेशानियां मुल्क में आई हैं। ये लोग जो मुल्क के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, दर हकीकत इनसे बड़ा दहशतगर्द, इनसे बड़ा तकफीरी और इनसे बड़ा बदतरीन काफिर दुनिया में और कोई नहीं है। ये मुल्क के भी खैर ख्वाह नहीं है, ये इस्लाम के भी खैर ख्वाह नहीं है। ऐसे बदबख्तों को लगाम देनी चाहिए और जो लोग लगाम देने का इख्तियार है वो नहीं देते तो वो भी इसमें बराबर के शरीक होंगे। अहले सुन्नत इत्तेहाद के साथ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। हम जल्द इसके लाए अमल का उलमाए किराम और दीगर जमातों और दर्द दिल रखने वालों के साथ हम एक मुशावरती इजलास करने के बाद इसका बाकायदा ऐलान करेंगे। तमाम हजरात इस पर सहाबाए किराम की इज्जत और अजमत पर अपना किरदार अदा करें। आने वाला जो जुम्मा है इस पे तमाम खुतबा और उलमा और तमाम मकातिब फिक्र के लोग इस उन्वान पर बात करें और सहाबाए किराम की अहमियत, इज्जत, बिलखुसूस खुलफाए सलासा की अहमियत लोग के सामने रखें। और ये जो लोग अपनी इस गंदगी को फैला रहे हैं इसको साफ करने के लिए माशरे में अमन की बात फैलाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।